تھک گئے ہو نا؟ بس ہو گئی ہے، بس انتظار نہیں ہوتا۔ یہ بات پریشان کرتی ہے نا کہ آخر نصیب میں کیا لکھا ہوگا۔ یہ بات بھی تکلیف دیتی ہے نا کہ جو بھی زندگی میں آتا ہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی دل و دماغ میں آتی ہے کہ آخر کون ہے پھر ایسا کہ جو زندگی میں آئے اور پھر چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اگر ہاتھ تھامے تو جنت تک ہاتھ اور ساتھ نہ چھوڑے۔ اب صبر نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی انتظار ہوتا ہے کہ آخر کب ملے گا دعاؤں کا صلہ، اور کب اللہ کن فرمائے گا، اور اب اور کتنا انتظار کرنا ہے۔ یہ سب سوچیں آتی ہیں نا، یہی سب سوچیں ہیں نا۔ چلو پھر میں تمہیں وہ دکھاتی ہوں جو اللہ فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کچھ بھی، اللہ کہیں گے جو بھی کہیں گے، اور پھر جو اللہ کہیں گے وہ تمہیں اندر تک پرسکون کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لو، بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ تمہیں بس سب سے زیادہ صبر کرنا ہے، صبر سے بس انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ حکم فرماتا ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے، اس کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جب تم اس کو یاد رکھو گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ صبر کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جب اللہ کے لیے صبر کرو گے تو اللہ اس صبر کرنے میں آسانی پیدا کر دے گا، اور صبر کرنے والوں کے تو اللہ خود ساتھ دیتا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری مدد نہ فرمائے یا تمہارے سوالوں یا دعاؤں کا جواب نہ دے۔ اور پھر اللہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے کتنی ہی تکلیف میں ہو، چاہے کسی کو کہہ پاؤ نہ کہہ پاؤ، چاہے اس تکلیف کو چھپائے کہیں بھی چلے جاؤ، اس اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو تم۔ اس سے کچھ نہیں چھپا، تمہارا ہر درد اور ہر تکلیف اس کے سامنے ہے۔ تو پھر پریشانی کیسی، تکلیف کیسی اور دکھ کیسا؟ صبر کرو اور اس کے حکم کا انتظار کرو بس۔ اس رب کا حکم ہمارے پلان اور سوچ سے لاکھ درجے اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا، کیونکہ جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس چھوڑ دو فکریں ساری اور ریلیکس ہو جاؤ کہ تم جہاں بھی ہو، جس بھی تکلیف میں ہو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا حکم بس آنے والا ہے انشاءاللہ۔